السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہوم کے مضمون تاریخ و سیاسیات سے تاریخ کا سبق خواتین اور دیگر کمزور طبقات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آزادی کی جنگ میں خواتین نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا تھا۔ آزادی کے بعد بھی تمام شعبوں میں خواتین کا حصہ اہم ہے۔ آج کا مطالعہ ہم اس سبق کے ذریعے کریں گے۔ نیز خواتین اور دیگر کمزور طبقات کے تعلق سے قوانین کا مطالعہ کریں گے، یعنی کہ آزادی کی جنگ میں کیا ہوا تھا، خواتین نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا تھا۔ جہاں مردوں نے حصہ لیا تھا وہاں خواتین نے بھی حصہ لیا، جیسے کہ جنگوں میں حصہ لینا، جیسے کہ 1857 کے بغاوت میں کس نے حصہ لیا تھا، رانی لکشمی بائی نے بہت زیادہ اچھی کارکردگی ادا کی تھی، وہ جنگ میں لڑ رہی تھی۔ اس کے بعد دیگر خواتین جیسے کہ انہوں نے کیا کیا، اخبارات شائع کیے، خواتین نے تحریکیں چلائی، تحاریر کیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور پھر گھر گھر جا کر لوگوں کو بتایا کہ آزادی ہمارا حق ہے۔ اسی طرح خواتین نے کیا کیا، آزادی کی جنگ میں بہت زیادہ اہم رول ادا کیا۔ لیکن آزادی کے بعد بھی خواتین کا کیا رہا، اہم حصہ رہا ہے۔ بھارت میں خواتین کے حالات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے کئی مسائل کی جڑیں مردوں کی ذہنیت میں ہی پیوست ہیں۔ 21ویں صدی میں قدم رکھنے کے باوجود ہمیں اس مردانہ تسلط سے چھٹکارا نہیں ملا، یعنی کہ بھارت میں آزادی کے وقت کیا ہوا تھا، خواتین نے حصہ لیا، لیکن آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، جدید دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن اس دور میں بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے بہت دور چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے قبضے دیکھتے ہیں نا، جہاں پر کوئی انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہوتی، ٹی وی نہیں ہوتی، وہ شہروں سے ایک دم اور زندگی سے کٹے ہوئے جو ہوتے ہیں، دیہات ہو گئے، گاؤں ہو گئے، جیسے خانہ بدوش لوگ ہو گئے، وہاں پر بھی آج کل عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، عورتوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی کے فلسفے سے تحریک پا کر ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک میں خواتین کی قوت کو بروئے کار لایا۔ اب بھودان تحریک کس نے چلائی، ونوبا بھاوے نے۔ لکھیے، رضاکار خواتین نے پورے بھارت میں اس تحریک کے نظریات کی تشہیر کی۔ نظام شاہی اور جاگیردارانہ نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کے کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں بھی کس نے اہم رول ادا کیا، خواتین نے اہم رول ادا کیا۔ یہ علاقہ بندھوا مزدوری سے آزاد ہو جانے کے سبب خواتین کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ اب ہم دیکھیں گے خواتین کی طاقت کا مظاہرہ کن کن تحریکوں میں ہوا۔ ضروریاتی زندگی کی قلت اور مہنگائی کا سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی خواتین نے 1972 میں مہاراشٹر میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اب ضروریاتی زندگی یعنی کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی اشیاء لگتی، اس کی اگر قلت پڑ جائے، کم پڑ جائے تو کسے پریشانی ہوتی، سب سے زیادہ عورتوں کو ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی شکر کم پڑ جائے، چاول کم پڑ جائے تو کسے پریشانی ہوتی، آپ کی ممی کو ہوتی نا، کہ اپنے کو ہوتی، ممی کو ہوتی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ سب کو سب کچھ ملے، لیکن پریشانی کسے اٹھانا پڑتا، ممی کو اٹھانا پڑتا، کہ وہ فکر مند ہوتی کہ یار شکر نہیں ہے تو بچے کو چائے پراٹھا کیسے ملے گا، ہے نا، تو سب سے زیادہ خواتین کو پریشانی ہوتی۔ لیکن یہاں پر دیوالی کے عین وقت، جیسے ہمارے پاس عید کے ٹائم پہ ہر چیز ڈبل لگتی ہے ہمیں، ویسے ہی ان کا تہوار ہوتا ہے دیوالی۔ دیوالی کے وقت کیا ہو گیا، شکر، گھی، روا، میدا اور مٹی کا تیل کیا ہو گیا، کافی مہنگا ہو گیا، اور یہ سب جو ضروریات کی چھوٹی چھوٹی اشیاء ہوتی ہے وہ پہنچ سے باہر ہو گئی، یعنی کہ ان کی قلت پڑ گئی دیوالی کے موقع پر۔ تو پورے خواتین کو، پورے عورتوں کو کیا ہو گیا، انہیں پریشانی ہو گئی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ دیوالی کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، اور ہم کیا کریں۔ تو یہ مرنال گورے جو ہے، ان کی قیادت میں پورے خواتین نے کیا کیا، بیلن لے کر ایک مارچ نکالا، یعنی کہ تحریک چلائی، اور جس کی وجہ سے خواتین نے متحد ہو کر ہاتھوں میں بیلن اٹھائے مورچہ نکالا۔ اس تحریک کو کامیابی ملی اور خواتین کی متحدہ طاقت کا نمونہ عوام کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، خواتین کی متحدہ طاقت کا ایک اور نمونہ 1973 میں چپکو تحریک میں نظر آیا۔ ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔
خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا اور درختوں کی کٹائی نہ ہو اسی لیے درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اسی لیے اسے چپکو تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں خواتین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ اب دیکھیں چپکو تحریک یعنی کہ ہمالیہ کی ترائی میں بہت سارے جنگلات کی کیا ہو رہی تھی؟ کٹائی ہو رہی تھی۔ اب جنگلات کی کٹائی ہوگی تو انسان کو کیا نقصان ہوگا جنگلات سے؟ کیونکہ جنگلات یعنی کہ درخت، جنگلات میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں، اگر ان کی کٹائی، جنگلات کی یعنی کہ درختوں سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن معاشی فائدہ بھی بہت ہے ان سے، کہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں درختوں سے، فرنیچر بنتا ہے اور بہت سارے ادویات بنتے ہیں جنگلات کے جو درخت ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درخت کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن ایکسہیل کرتے ہیں، اور ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ فریش ایئر ہمیں کس سے ملے گی؟ درختوں سے ملے گی۔ اب یہ جو ہمارے شہروں میں جو درخت ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن جنگلات کے جو درخت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، جس سے ہمیں فریش ایئر، بہت ہی تازہ ہوا ملتی ہے، آکسیجن بڑی تعداد میں ہوتا ہے، اور درخت کیا کرتے ہیں؟ آلودگی کو اپنے اندر جذب بھی کرتے ہیں۔ دھول، مٹی، پولیوشن جو ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ درخت اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ لیکن ہمالیہ کی ترائی کے جو جنگلات تھے اس کو کیا کر رہا تھا؟ معاشی مقصد کی تحت، یعنی کہ پیسے کمانے کے تحت کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کٹ کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ سندر لال بہوگنا اور چندی پرساد بٹ نے کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی، اور وہاں کے جو رہنے والے خواتین تھی انہوں نے کیا کیا؟ متحد ہو گئے اور چپکو تحریک چلائی۔ اب جب درخت کاٹنے کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ درختوں کے گرد چکر لگانے شروع کیا، اور ایک ایک عورت کیا کیا؟ ایک ایک درخت کو لپٹ گئی، چپک گئی، اور کہا کہ اگر تمہیں درخت کاٹنا ہے تو پہلے ہمیں ختم کرنا ہوگا، پھر درخت کو ختم کرنا۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا؟ درختوں کی کٹائی کو رکا دیا، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چپکو تحریک کہتے ہیں۔ اس علاقے کی زرعی معیشت کو مستحکم کرنے میں خواتین کا اہم کردار تھا۔ گورا دیوی نامی رضاکار خاتون نے خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں سدا شیو اور رجنی دیوی کا ساتھ ملا۔ 1992 میں آندھرا پردیش میں شراب مخالف مہم شروع ہوئی، بعد میں ایسے مختلف ریاستوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ شراب کی لت کی وجہ سے گھر کے کمانے والے آدمی کی اچانک موت سے گھر کے دیگر افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ شراب کی وجہ سے انہیں رنج و الم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مہم میں آندھرا پردیش کی ارخ مخالف تحریک کارآمد ثابت ہوئی۔ اب شراب کی سب سے زیادہ عادت کسے ہوتی ہے؟ خواتین کو ہوتی ہے یا مردوں کو ہوتی ہے؟ مردوں کو۔ مرد کیا ہوتا ہے؟ گھر کا کمانے والا ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو پریشانی کسے ہوگی؟ خواتین کو پریشانی ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک گاؤں میں آندھرا پردیش کے کیا ہونے لگا؟ بہت زیادہ لوگ کیا ہو گئے؟ شراب کے عادی ہو گئے اور مرنے لگے، جس کی وجہ سے خواتین کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ اسی لیے آندھرا پردیش میں ارخ مخالف تحریک چلائی گئی۔ آندھرا پردیش کی سرکاری پالیسی کی وجہ سے ارخ دیسی شراب بیچنے والوں کی ہر گاؤں میں شراب کی دکانیں کھل گئی، یعنی کہ وہاں جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھل گئی، کیونکہ سرکار کی اجازت تھی۔ ہر گاؤں کے قریبی اور محنتی عوام شراب کے عادی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران ریاست کے ہر دیہات میں تحریک خواندگی کا پروگرام عمل میں لایا جا رہا تھا، جس میں سیتا ماں کتھا، سیتا کی کہانی سنائی جاتی تھی۔ اب تحریک خواندگی یعنی کہ کیا؟ خواندگی یعنی کسے کہیں گے ہم؟ خواندگی، ناخواندگی بولتے نا، کسے کہیں گے خواندگی؟ خواندگی یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد، اور ناخواندگی یعنی کہ جاہل لوگ، جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہتے، اور خواندگی یعنی کہ پڑھنا لکھنا ہے۔ تو گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، تو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پروگرامز بنائے جاتے، تعلیم کی اہمیت بتانا کہ تعلیم حاصل کرنے سے آپ یہ کر سکتے، وہ کر سکتے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت گاؤں میں بتائی جا رہی تھی، جس میں کیا کیا جا رہا تھا؟ سیتا ماں کی کتھائیں بتائی جا رہی تھی۔ اس کہانی میں یہ بتایا جاتا تھا کہ دیہاتوں میں بیداری پیدا کر کے سیتا نے کس طرح سے انہیں شراب سے چھٹکارا دلایا۔
1992 میں آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے دوبا گنٹا نامی گاؤں میں نشے میں دھت 3 جوان ایک تالاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اس سانحے کے بعد گاؤں کی خواتین متحد ہو گئی اور انہوں نے دیسی شراب کی دکانیں بند کروا دی۔ یہ خبر علاقائی اخبار میں چھپی تو اطراف کے ہر گاؤں پر اس کا اثر ہوا۔ ریاست بھر میں اس مہم کو پھیلتا دیکھ حکومت نے شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ یعنی کہ کیا ہوا، ایک آندھرا پردیش کے کون سے ضلع نیلور کے دوبا گنٹا گاؤں میں کیا ہوا، 3 نوجوان شراب کی دھت میں کیا ہو گئے، تالاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اب انسان شراب کی اس میں نشے میں رہے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم ڈوب رہے کیا تیر رہے، وہ لوگ کیا ہو گئے، تالاب میں چلے گئے اور ڈوب کر مر گئے۔ اس وجہ سے کیا ہوا، خواتین بہت زیادہ بیدار ہو گئی، انہیں بہت زیادہ وہ ہو گیا، بیدار ہو گئے اور کیا کرنے لگے، وہ اس مخالف تحریک کو بڑے پیمانے پر چلایا، جس کی وجہ سے وہاں پر کیا کیا، سرکار نے ایک قانون بنایا کہ شراب کی دکانیں بند کر دی جائیں۔ یونو نے 1975 کو بین الاقوامی سال خواتین کے نام سے منانے کا اعلان کیا۔ امن، ترقی اور مساوات مرد و زن اس پروگرام کے 3 نکات تھے۔ یونو یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ نے کیا کیا، 1975 کو بین الاقوامی سال خواتین منانے کا فیصلہ کیا، جس میں کیا تھا، خواتین کی ترقی، خواتین کو مردوں کے ساتھ مساوات کا درجہ دینا، اور اس پروگرام میں شامل تھے۔ 1975 میں بھارت سرکار نے ڈاکٹر پھول رینو گوہا کی صدارت میں خواتین کمیشن قائم کیا۔ کب بنایا گیا خواتین کمیشن؟ 1975 میں ڈاکٹر پھول رینو گوہا کی صدارت میں بنایا گیا۔ اب دیکھیے اس کمیشن کے کیا کیا کام تھے۔ خواتین کا سماجی مقام، مرتبہ، خواتین کی تعلیم اور اس کا فیصد، تعلیم کی وجہ سے ہونے والی ترقی، ملازم پیشہ خواتین کو درپیش مسائل اور خواتین کے لیے روزگار سے متعلق موجودہ حالات، ان کی تنخواہ، مردوں کے مقابلے میں مرد و زن کا پیمانہ، پیدائش وفات کا تناسب، خواتین کا رول وغیرہ نکات کے ذریعے جائزہ لیا گیا۔ اب جو کمیشن بنایا گیا تھا وہ کیا کرنے لگا، خواتین کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ دینے لگا۔ وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے لیے روزگار مہیا کرانا، اور جو روزگار ہے جو خواتین کے پاس، ان کو تنخواہیں کیسی دی جاتی ہیں، مردوں کے برابر تنخواہیں دی جاتی ہے کیا، یہ دیکھنا، اور پھر ان کی وفات، پیدائش کا تناسب دیکھنا، اسی طرح خواتین کا رول وغیرہ، یہ کمیشن اس پر نظر رکھنے لگا۔ اس تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے 1975 میں مہاراشٹر میں استری مکتی سنگھرش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس منعقد